بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ابھی سیون شریف نہیں پہنچے تھے۔ آپ ہندوستان کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے جب جوناگڑھ تشریف لائے تو مقامی باشندے ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھے۔ وہاں دن میں ایک مقررہ وقت پر ایک زنبیل اور ایک ڈنڈا نمودار ہوتے تھے اور اس شہر کے رہنے والوں سے خیرات اور صدقات وصول کرتے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ مانگنے والا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا، بس ایک آواز تھی جو کہ سنائی دیتی تھی کہ جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ مقامی آبادی خوش عقیدگی کے طور پر یا شاید خوف زدہ ہو کر اس زنبیل میں حسب استطاعت رقم اور دوسری چیزیں ڈال دیا کرتے تھے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا کاسا تھا، مگر اس میں بہت سا سامان سما جاتا تھا، پھر بھی کاسا خالی رہتا تھا۔ اسی شہر یعنی جوناگڑھ میں ایک درویش بھی قیام پذیر تھے۔ جب ان بزرگ نے لوگوں کی زبانی یہ محیر العقول واقعہ سنا تو انہیں پہلے تو اعتبار نہیں آیا، پھر اپنی آنکھوں سے جب انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ اس درویش نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس زنبیل اور ڈنڈے کو پکڑا جائے، لیکن وہ زنبیل اور ڈنڈا بدستور اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس بزرگ نے کئی بار اس نادیدہ شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم کوئی بزرگ ہو تو سامنے آؤ، سامنے کیوں نہیں آتے؟ مگر جواب میں کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ زنبیل اور ڈنڈا حسب دستور یوں ہی گردش کرتے رہے اور مقامی باشندوں سے صدقات اور خیرات وصول کرتے رہے۔ اس پر اصرار عمل کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس زنبیل میں کچھ ڈال دیتا تو اسے مالی یا کسی اور قسم کا فائدہ پہنچ جاتا۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اس زنبیل اور ڈنڈے کی کوئی کرامت تھی، اور اگر کوئی شخص صدقہ دینے سے انکار کر دیتا تو اسے بھی کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا، لیکن دینے والوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جاتا تھا۔ جوناگڑھ میں رہنے والے درویش خود بھی روحانی قوتوں کے مالک تھے، مگر وہ اس زنبیل کی گردش کو روک نہیں سکے تھے۔ ان بزرگ نے بارہا اپنے اوراد اور وظائف سے بھی کام لیا، مگر زنبیل کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ان ساری کوششوں کے بعد درویش کو اس بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کوئی شیطانی خلل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے سامنے کسی بھی باطل شے کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اگر وہ چیزیں باطل ہوتیں تو قرآنی آیات پڑھنے سے وہ ضرور ختم ہو جاتیں۔ قصہ مختصر، جوناگڑھ کے وہ بزرگ اس زنبیل اور ڈنڈے سے بڑے سخت پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخی شہر میں تشریف لائے تو درویش نے جب یہ سنا تو فوری طور پر وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ سے بیان کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے درویش کی زبانی وہ پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس جگہ لے چلو۔ حضرت قلندر شہر سے اس وقت باہر مقیم تھے۔ درویش اس مناسب وقت کا انتظار کرتا رہا، پھر مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے درویش نے حضرت قلندر سے اس محلے میں چلنے کی درخواست کی جہاں برسوں سے یہ پر اصرار عمل جاری تھا۔ پھر جب حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک زنبیل اور ڈنڈا دروازے دروازے گردش کر رہے تھے اور لوگ انتہائی عقیدت کے ساتھ اپنی نظریں اس کاسا میں ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ دونوں چیزیں گردش کرتی ہوئی آپ کے سامنے آئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا۔ حیران کن طور پر زنبیل اور ڈنڈا خود بخود حضرت قلندر کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس درویش سمیت محلے کے تمام لوگ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ اس کے بعد حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں چیزیں اس درویش کے سامنے رکھیں اور اسے فرمایا کہ یہ ڈنڈا مجھے دے دو اور یہ زنبیل اپنے پاس رکھ لو، اور آج کے بعد تمہارا نام زنبیل شاہ ہے۔ جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا وہ فیض یاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ جوناگڑھ سے سیون شریف تشریف لے آئے۔ آپ کی پیشین گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ جوناگڑھ کے ان بزرگ کا اصلی نام تو کوئی نہیں جانتا، مگر زنبیل شاہ کے نام سے وہ آج بھی مشہور ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب بھی کسی دیوانے یا پاگل شخص کے عزیز و اقارب اسے زنبیل شاہ کے مزار پر لے جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پاگل کو صحت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فیض روحانی ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر کے لوگ آپ سے متاثر ہوتے تھے۔
آپ کا مسلک قلندری تھا۔ آپ نہ کسی حکمران سے مرعوب ہوئے اور نہ ہی کبھی دربار شاہی کی طرف دیکھا اور نہ ہی آپ نے کبھی مال و زر کی خواہش کی۔ عقیدت مند بہت سی قیمتی نظریں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہی ان نظروں اور عقیدتوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ شدید ریاضت اور عبادت کے علاوہ سخاوت آپ کی شخصیت کا نمایاں وصف تھا، اور اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سخی شہباز قلندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک بہت بڑا باغ ہے جس کا رقبہ تقریباً 500 ایکڑ ہے۔ اس باغ کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے لال باغ رکھا گیا ہے۔ اس باغ کو لال واہی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس باغ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس سے ایک چشمہ بہتا ہے اور اسی چشمے کا پانی باغ کے حوضوں میں آتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے نہ یہ باغ تھا اور نہ ہی یہ چشمہ تھا۔ اہل نظر اسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتے ہیں کہ ایک مرد خدا کے قدم پڑتے ہی پتھر کا جگر نرم ہو گیا اور اس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو کہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اسی طرح ناظرین، کراچی سے تھوڑا آگے جائیں تو منگھو نامی ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں ایک درویش دفن ہیں جو کہ منگھو پیر کہلاتے ہیں۔ یہ درویش حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ بزرگ منگھو پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی پہاڑی پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بستی بھی آباد ہے جس کے دونوں جانب خوبصورت باغ ہیں۔ یہ جگہ درویشوں کا مسکن ہے اور مشہور ہے کہ اس مقام پر بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کشی کی تھی۔ جب حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں تشریف لے آئے تو آپ نے سندھ کے ایک گاؤں ریحان میں بھی کچھ دن قیام فرمایا تھا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ بعد میں یہی گاؤں حضرت رکن الدین کی نسبت سے رکن پور کہلانے لگا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے تو یہ اس وقت ایک ویران علاقہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دو برگزیدہ بندوں کے قیام کی برکت سے یہ علاقہ بھی آباد ہو گیا اور یہاں کی زمین سرسبزی اور شادابی سے خزانہ اگلنے لگی۔ آج بھی رکن پور میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بخارا میں مقیم تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب آپ کا عالم شباب تھا۔ آپ کی اس وقت قلندر کے نام سے شہرت عام ہو چکی تھی۔ بخارا کا ایک بادشاہ جو کہ بے اولاد تھا، اس نے کئی نامور طبیبوں کے نسخے آزمائے، علماء کے کہنے پر ضرورت مندوں میں دولت بھی تقسیم کی، بے شمار اللہ کے بندوں سے دعائیں بھی کروائیں، لیکن نہ کسی دعا نے کام کیا اور نہ ہی کوئی دوا کام آئی۔ آخرکار ایک وزیر نے اس بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جائے۔ اگر اس نوجوان درویش سے رجوع کی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس کی مشکل ضرور آسان ہو جائے گی۔ بادشاہ بخارا کو وزیر کی اس بات پر یقین تو نہیں آیا، لیکن وہ اپنے تخت و تاج کے وارث کی تلاش میں تھک چکا تھا، اس لیے قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ شیخ، دینے والے نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، اس لیے آپ دعا فرمائیے کہ خالق کائنات مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے۔ بخارا کے بادشاہ کی یہ التجا سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی کتنا بھی کثیر الاولاد ہو، یعنی جس کی جتنی مرضی اولاد ہو، مگر بے نشانی ہر شے کا مقدر ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر شاہ بخارا نے یہ عرض کی کہ حضرت، میں اس بے نشانی کی بات نہیں کر رہا کہ دنیا سے مٹ جانا تو ہر ایک نے ہے، مجھے تو بس اپنے تخت و تاج کا ایک وارث چاہیے اور اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس بادشاہ کی بات سن کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی اور آپ فرمانے لگے کہ سب کچھ اسی اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، جس نے تمہیں تاج اور تخت بخشے ہیں وہی اولاد بھی عطا کرے گا، اور اسی کے آگے اپنا دامن پھیلائے رکھو، اللہ ضرور دے گا۔ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر شاہ بخارا نے غمزدہ لہجے میں کہا کہ شیخ، میرے گناہ مجھے مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اگر میری دعاؤں اور التجاؤں میں کوئی تاثیر ہوتی تو میری مراد ضرور بار آور ہو گئی ہوتی، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے۔
شاہ بخارا کی عاجزی اور بے چارگی دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ مراقبہ میں ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت قلندر نے اپنا سر اٹھایا اور فرما روائے بخارا سے مخاطب ہو کر بولے کہ تمہیں بحکم خدا تخت کا وارث تو مل جائے گا، مگر ایک شرط ہے۔ شاہ بخارا حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے اولاد کی نوید سن کر بڑا بے اختیار ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ بخارا کے سامنے اپنی شرط پیش کر دی کہ تمہارے ہاں ایک شہزادے کی ولادت ہوگی، لیکن اس شہزادے میں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ شاہ بخارا یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ آدھا حصہ؟ حضرت شیخ، میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وقت آنے دو، سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ بخارا کا بادشاہ اولاد کی نعمت کی خبر سن کر سرشاری اور حیرت کے عالم میں اس وقت تو قلندر کی خانقاہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال بعد بخارا کا قصر شاہی نکاروں اور شادیانوں کے شور سے گونج اٹھا۔ وزرائے مملکت، امیران سلطنت اور دیگر خدمتگار بخارا کے بادشاہ کو خوبصورت فرزند کی ولادت پر مبارکبادیں دے رہے تھے، اور فرما روائے بخارا کی سماعتوں میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ گونج رہے تھے کہ بحکم خدا شہزادہ تو دنیا میں آ جائے گا، مگر اس میں ہمارا آدھا حصہ ہوگا۔ شاہ بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبہم اشارے سے یہ مفہوم اخذ کیا تھا کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ مال و دولت کے طلبگار ہوں گے، اور اس نے نتیجتاً بہت سے قیمتی تحائف لیے اور مال و زر لے کر وہ حضرت قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے لال و جواہر اور دینار درہم سے بھرے ہوئے طلائی اور نقرائی خانوں کو دیکھا تو شاہ بخارا سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حصہ ہے؟ شاہ بخارا نے مسرت امیز لہجے میں عرض کی۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قیمتی تحائف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو میرا حصہ نہیں ہے۔ شاہ بخارا نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت، آپ نے ہی تو شرط رکھی تھی کہ ولی عہد سلطنت میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لے آؤ، میں ولی عہد سلطنت سے اپنا حصہ خود وصول کر لوں گا۔ شاہ بخارا اب بھی حضرت قلندر کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ خانقاہ سے اٹھا اور شہزادے کو لے کر حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت سے بخارا کے ولی عہد سلطنت کو اپنی آغوش میں لیا۔ پھر کچھ دیر تک آپ بہت غور سے اس شہزادے کو دیکھتے رہے، پھر اپنی گدڑی یعنی اس خرقے میں اس شہزادے کو چھپا لیا۔ شاہ بخارا اور اس کے وزراء دم بخود تھے اور وہ بڑی حیرانی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد سلطنت کو کچھ دیر اپنے سینے سے لگائے رکھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہزادے کا نام ادھم رکھا۔ اس کا نام رکھنے کے بعد پھر اس خوبصورت شہزادے کو شاہ بخارا کی طرف بڑھاتے ہوئے قلندر نے فرمایا کہ اب تم جو چاہو کرو، ہم نے اس سے اپنا آدھا حصہ وصول کر لیا ہے۔ شاہ بخارا اور اس کے مصائب اور وزراء جو کہ اس کے ساتھ آئے تھے، وہ ایک عارف کی رمز و کنایات کو نہیں سمجھ سکے اور وہاں سے چلے گئے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور شہزادہ بھی جوان ہو گیا۔ پھر شاہ بخارا کے انتقال کے بعد وہ شہزادہ تخت نشین ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ولی عہد کا نام ادھم رکھا تھا، اور اب وہی شہزادہ سلطان ادھم کے نام سے بلخ اور بخارا پر حکومت کر رہا تھا۔ سلطان ادھم نے کئی سال تک عدل اور انصاف اور پاک بازی کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے عہد اقتدار میں بلخ اور بخارا کے باشندے پرسکون اور خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ اچانک سلطان ادھم نے ایک دن اپنے وزراء اور امراء کو طلب کیا اور ان سے کہنے لگا کہ میرا دل اس فانی دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں۔ سلطان ادھم کی بات سن کر اراکین سلطنت بڑے پریشان ہوئے، اور وہ کہنے لگے کہ شہنشاہ معظم، بلخ اور بخارا کی عوام کسی دوسرے شخص کی امارت پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ آپ کے انتظامات اور انداز حکمرانی سے اس قدر مطمئن ہیں کہ کسی دوسرے فرما روا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہی ہمارے سلطان رہیں۔ سلطان ادھم نے امرائے سلطنت کی درخواست کے جواب میں یہ کہا کہ میں نے تو بہت چاہا کہ میں اس آواز کو نظر انداز کر کے دن رات تمہاری خدمت میں مشغول رہوں، مگر اب مجھے اپنے ارادوں پر کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ آواز مجھے ہر وقت بلاتی رہتی ہے۔
وزراء اور دیگر مشیر یہ حیران کن خبر سن کر بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ شہنشاہ معظم، آخر وہ کون سی ایسی آواز ہے جس نے شہنشاہ کے سکون کو منتشر کر دیا ہے؟ سلطان ادھم نے کہا کہ تم اس آواز کو نہیں پہچان سکتے، مجھے جانا ہوگا اور میری اسی میں سلامتی ہے۔ اس کے بعد سلطان ادھم اپنے چچا زاد بھائی کے حق میں بادشاہ سے دستبردار ہو گیا۔ پھر اس نے درویشانہ لباس پہنا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں بلخ اور بخارا کی حدود سے نکل گیا۔ جو ظاہر پرست تھے، جو دنیا دار تھے، انہوں نے بظاہر اسے بادشاہ کا دماغی خلل سمجھا، مگر سلطان ادھم بہت دانا اور ذہین انسان تھا۔ وہ اپنی دنیا فروخت کر کے آخرت خریدنا چاہتا تھا۔ پھر یوں سلطان ادھم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو میں در بدر بھٹکتا رہا۔ چہرہ موسم کی سختیوں سے جھلس گیا اور پاؤں آبلوں سے بھر گئے، مگر بخارا کے بادشاہ نے ایک قلندر کی تلاش نہیں چھوڑی۔ آخر ایک دن وہ بامراد ہوا اور اس نے سیون شریف پہنچ کر اپنا سر نیاز حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سلطان کیسے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مہرباں والی بخارا کے سر پر رکھ کر کہا، شیخ بہت مضطرب ہوں، دل کی خلش ہے کہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سلطان ادھم اپنے آنسوؤں سے قلندر کے پاؤں مبارک کو بھگوتا رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سلطانی چھوڑ کر فقیری مل جائے تو یہ بہت سستا سودا ہوگا۔ سلطان ادھم، جس کی گریہ وزاری میں اضافہ ہو رہا تھا، کہنے لگا کہ شیخ میں تو نجات کا طالب ہوں۔ حضرت قلندر نے فرمایا کہ اسی اللہ سے نجات مانگتے رہو، نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم کو اپنے حلقہ بیعت میں شامل کر لیا۔ پھر طویل ریاضت اور مجاہدات کے بعد پیر و مرشد کے حکم سے سلطان ادھم خیر پور کی پہاڑی پر چلہ کش ہو گئے۔ آپ نے باقی عمر وہیں گزاری اور وفات کے بعد اسی مقام پر آسودہ خاک ہوئے۔ سلطان ادھم کا مزار آج بھی خیر پور میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو گودڑ شاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ گدڑی پہننے کی وجہ سے لوگ آپ کو گودڑ شاہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ برصغیر کے لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے۔ بہت سے بزرگوں کے حقیقی نام گم ہو گئے اور ان بزرگوں کے اصل ناموں کی جگہ عقیدت مندوں کے وضع کردہ القاب اور خطابات نے ملک کی شہرت حاصل کر لی۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ اپنی سواری کے لیے گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے چاہنے والوں نے انہیں گھوڑا شاہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ ایک اور بزرگ تھے جو کہ رنگین قبا پہنتے تھے، جس پر نسوانی حسن کا گماں ہوتا تھا، یعنی یہ لگتا تھا کہ وہ بزرگ نسوانی عورتوں والا لباس پہنتے ہیں۔ انجام کار اس کا یہ ہوا کہ وہ بزرگ سدا سہاگن کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ شاید یہی صورتحال سلطان ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ بہرکیف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان ادھم سے اپنا نصف حصہ اس طرح وصول کیا کہ آپ نے آدھی عمر حکمرانی کی، بادشاہی کی، اور آدھی زندگی آپ کی فقیری میں بسر ہوئی۔ یہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کرامت ہے۔ جس زمانے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے، جنہیں حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ گرنار میں ایک دل گرفتہ شخص بھی رہتا تھا جس کا جوان لڑکا گم ہو گیا تھا۔ بیٹے کی جدائی میں اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور یار دوست اسے صبر کی تلقین کے ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی شخص نے اسے قتل کر دیا ہوگا یا پھر جنگلی جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ غرض جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں۔ وہ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی امید کی ایک لہر اٹھتی تھی اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرے بیٹا زندہ ہے، تم دیکھ لینا، ایک دن وہ ضرور آئے گا اور زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ پھر سے جل اٹھیں گے۔ شکستہ ماں کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت تو شوہر سے بھی بدتر تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ پھر ایک دن جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گرنار تشریف لائے اور آپ کے کمالات روحانی کی شہرت عام ہونے لگی، تو ایک دن اس شخص کے دوست نے اس سے کہا
کہ تم بھی اپنے گمشدہ بیٹے کی بازیابی کے لیے ان قلندر سے دعا کروا لو۔ بہت سے لوگ اس مرد خدا کی دعاؤں سے فیض یاب ہو چکے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ۔ اس غمزدہ باپ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حق تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے ان بزرگ کو گرنار بھیجا ہے۔ پھر وہ حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا تو زاروں قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شیخ، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس غمزدہ باپ کو اپنے قریب بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تیرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ حضور، اگر میں جانتا تو آپ کے پاس کیوں حاضر ہوتا؟ دل شکستہ باپ نے عرض کی کہ زمانے گزر گئے، ایک دن وہ گھر سے گیا تھا اور اس کے بعد لوٹ کر نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، مگر میرا دل نہیں مانتا اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے آپ نے سکوت فرمایا۔ آپ چپ رہے اور پھر اس کے بعد آپ یوں گویا ہوئے کہ تیرے دل کی گواہی صحیح ہے، آپ کا بچہ زندہ ہے اور بہت اچھے حال میں ہے۔ یہ نوید جاں فضا سن کر فراق کی آگ میں جلنے والے باپ کو گویا سکتہ ہو گیا۔ پھر جب اچانک اس خوشی کی خبر کا اثر کچھ کم ہوا تو اس نے حضرت قلندر کے ہاتھ پکڑ لیے کہ شیخ، اس بد نصیب باپ پر رحم کرو، اب مجھ سے مزید جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو بد نصیب نہیں، ایک خوش نصیب باپ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ مضطرب باپ بیٹے کی خبر سن کر مزید جذباتی ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب تو اس راحت جاں کو دیکھ کر ہی اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ وہ کب آئے گا میرے پاس۔ وہ خود نہیں آئے گا، اسے جا کر لانا پڑے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھر دوسرے دن حضرت قلندر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پورا دن چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ آپ نے ایک گھنے جنگل میں قیام فرمایا۔ وہ شخص بھی تھک کر چور ہو چکا تھا، مگر حضرت قلندر کے چہرے مبارک پر تھکن کے ہلکے سے بھی آثار نہیں تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت، اب مجھ سے مزید نہیں چلا جاتا۔ شیخ نے فرمایا کہ چلو گے نہیں تو منزل تک کس طرح پہنچو گے؟ بس ایسا ہے کہ ابھی سکون سے سو جاؤ، انشاءاللہ صبح تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ خود تو عبادت میں مشغول ہو گئے اور وہ بزرگ سو گئے۔ کہنے کو تو وہ بزرگ سو رہے تھے، لیکن اپنے بیٹے سے ملاقات کے شوق میں وہ رات بھر سو نہیں سکے۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت لال شہباز قلندر کا سفر دوبارہ شروع ہوا، مگر یہ سفر زیادہ طویل نہیں تھا۔ جنگل کے آخری کنارے پر ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں کچھ لوگ نظر آئے جو کہ خانہ بدوش سے دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی وہ خانہ بدوش باادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت قلندر نے غمزدہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت قلندر جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ دراصل وہ جھونپڑی ایک خانگاہ تھی جہاں 7 درویش مراقبہ میں مشغول تھے۔ اس جھونپڑی کے باہر کچھ خانہ بدوش بیٹھے تھے جو کہ ان درویشوں کے خدمتگار تھے جو کہ اندر خیمے میں تھے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ جھونپڑی میں داخل ہوئے تو 7 درویش استغراق کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان درویشوں کے قریب پہنچے اور پھر آپ نے ایک درویش کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو اور کوئی تمہارے فراق کی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ حضرت قلندر کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ نوجوان درویش نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ حضرت قلندر کی آواز سن کر دوسرے درویش بھی ہوشیار ہو گئے اور ایک قلندر کو اپنے سامنے پا کر وہ سارے درویش احتراماً کھڑے ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی دعاؤں سے فیض یاب کیا اور نوجوان درویش کو اپنے ساتھ لے کر جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر آنے کے بعد اس نوجوان درویش نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ گم نہیں ہوا تھا، بلکہ ہوا اس طرح ہے کہ یہ دنیا کے قابل نہیں اور دنیا اس کے قابل نہیں۔ اس لڑکے کا باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرا بے قرار دل سکون پا گیا ہے اور پیاسی آنکھیں سیراب ہو گئی ہیں۔ اس شخص نے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا بیٹا دنیا کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ اسے اپنے قدموں میں جگہ دے دیں۔ پھر وہ درویش نوجوان ماں باپ کی اجازت سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن منصب ولایت پر بھی فیض ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت بڑی مشہور ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت قلندر مستقل طور پر 7 میں ہی قیام پذیر تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔
اتفاق سے قاضی شہر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے دروازے پر بیٹھے روٹیاں پکا رہے تھے۔ قاضی شہر کو قلندر کے اس عمل پر بڑا تعجب ہوا اور وہ ٹھہر گیا۔ اس نے حضرت قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شیخ، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں روٹیاں پکا رہے ہیں؟ حضرت قلندر نے قاضی شہر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ معاف کرنا قاضی صاحب، ہم بھول گئے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اتنا کہا اور حضرت قلندر نے کچی روٹی آگ میں دبا دی، پھر اپنے چہرہ مبارک پر چادر ڈال لی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ قاضی شہر علماء ظاہر میں سے تھے اور درویشوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، اسی لیے قاضی صاحب نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت، آپ رمضان کے مہینے میں بھی روٹی پکا رہے ہیں۔ الغرض رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا اور عید آ گئی۔ قاضی شہر ایک قلندر کی عید کا منظر دیکھنے کے لیے ان کی خانقاہ کی طرف سے گزرے اور حیران ہوئے کہ حضرت قلندر اسی طرح چہرہ مبارک پر چادر ڈالے ہوئے مشاہدہ قدرت میں گم تھے۔ قاضی شہر حضرت قلندر کے پاس پہنچے اور اعتراضاً کہا کہ شیخ، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو گیا، آج تو عید کا دن ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی بات سن کر اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور قاضی شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قاضی صاحب، آپ کو عید مبارک ہو، اب ہماری روٹی بھی پک گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ اپنی نشست سے اٹھے اور چولہے کے قریب پہنچے۔ قاضی شہر بڑی حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ آگ اسی طرح جل رہی تھی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا کر دبی ہوئی آگ میں سے روٹی نکال لی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی شہر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ حیران تھا کہ روٹی آگ میں پک چکی تھی۔ قاضی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پورا ایک مہینہ گزر چکا تھا، آگ بھی اسی طرح جل رہی تھی اور اس میں دبی ہوئی قلندر کی روٹی بھی پک کر تیار ہو گئی تھی۔ یہ ناقابل فہم اور ناقابل یقین واقعہ تھا اور قاضی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ قاضی شہر ایک ولی کی کرامت کو سمجھنے سے قاصر تھا اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والے بہت سے ناظرین کے لیے یہ واقعہ ناقابل فہم ضرور ہوگا۔ آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات یہاں پیدا ہو سکتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں بجھ جانے والی آگ آخر اتنے دن کیسے جلتی رہی اور پھر اس میں دبی ہوئی روٹی جل کر راکھ کیوں نہیں ہوئی؟ ان سوالات کی حیثیت اپنی جگہ، مگر معجزہ اور کرامت اسی کا نام ہے کہ انسان کی ظاہری آنکھ اور عقل ان باتوں کو سمجھنے سے عاجز آ جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اولیاء اللہ کی روحانی طاقت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت بخشی گئی ہے کہ وہ کمان سے چھوٹے ہوئے تیر کو موڑ کر واپس لا سکتے ہیں۔ جب سمجھنے والے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کا حقیقی مفہوم سمجھ لیں گے تو پھر ان پر یہ راز بھی منکشف ہو جائے گا کہ وہ آگ اتنے دن کیسے روشن رہی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روٹی جل کر راکھ کیوں نہیں ہوئی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت قلندر 7 شریف میں تشریف لائے تھے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک گلو بند پڑا رہتا تھا۔ اس گلو بند میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ سر جھکائے رہتے تھے۔ اسی طرح جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن کو خم کیے رکھتے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ محلہ گانوگن کے قریب ایک گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اس محلے میں گانوگا ایک مشہور ہندو خاندان تھا اور یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ اس خاندان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر جاتی تھیں۔ گانوگا خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے، وہ عورت بھی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں حضرت قلندر کی طرف دیکھتی رہتی۔ ہندو عورت کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر لے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اسی لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بڑھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ گری۔
اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی۔ اس ہندو عورت نے ایک نظر حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب محلہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اور اس کے ورثاء لاش اٹھانے کے لیے حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اگر آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب عورت کو ہم لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے حضرت قلندر سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت قلندر نے اس کے جسم پر اپنی ایک چادر ڈال دی تھی، اور یہ بات بھی اس خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہندو لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا کہ میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، یہ عورت تمہاری امانت ہے، اسے جہاں چاہے لے جاؤ۔ حضرت قلندر کی اجازت کے بعد ہندو عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ اسے اٹھانے میں ناکام رہے۔ انہیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہو۔ پھر دوسرے عزیزوں کو بلایا گیا، مگر 15-20 افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو زمین سے نہیں اٹھا سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہو۔ ان لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پورے شہر کے ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تو یہ لاش نہیں اٹھا سکو گے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر کانوگا خاندان کے لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ آخر اس بد نصیب عورت سے کیا گناہ ہوا ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے بزرگ حضرت قلندر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور آپ کی منتیں کر رہے تھے کہ حضرت ہم پر رحم کریں۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا کہ گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہے، لیکن اس عورت کی قسمت میں اب جلنا نہیں ہے، تو حضرت پھر ہم کیا کریں؟ اس عجیب و غریب صورتحال سے وہ ہندو بڑے پریشان تھے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے اس کا جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طور طریقے پر دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے کئی ہندو آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے۔ اس عورت کی قبر آج بھی سیون شریف میں موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر اسی قبر سے مہندی اٹھتی ہے۔ یہ مہندی کی ایک رسم ہے اور وہ مہندی مختلف علاقوں میں سے گزر کر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لائی جاتی ہے۔ یہ واقعہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اہل اللہ کی محبت رنگ لاتی ہے، اور یہ اسی محبت کا ایک ہلکا سا رنگ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ بڑا ہی مشہور ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سیون میں آمد سے پہلے یہاں پر ایک چٹھا عمرانی کے نام سے درویش رہا کرتا تھا۔ یہ درویش راجہ دکورا کا چھوٹا بھائی تھا، مگر بچپن ہی سے مذہب اسلام کے لیے اپنے دل میں انتہائی نرم گوشہ رکھتا تھا۔ پھر یہ دلچسپی اس طرح بڑھی کہ چٹھا عمرانی بت پرستی سے بیزار ہو گیا اور مسلمانوں کی صحبت میں رہنے لگا۔ اہل خاندان نے چٹھا عمرانی سے نفرت کا اظہار کیا تو وہ کسی دوسرے شہر میں چلا گیا اور مذہب اسلام قبول کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ پھر وہ شخص حج بیت اللہ کی سعادت سے فیض یاب بھی ہوا اور اس نے مکہ معظمہ میں رہنے والی ایک ہندوستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ چٹھا عمرانی نے ایک طویل عرصہ عرب میں گزارا اور مختلف بزرگوں سے فیض روحانی حاصل کیا۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ لوٹ کر سیون شریف میں آیا تو اس کے خلاف نفرتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ راج گھرانے نے چٹھا عمرانی کو اچھوت بنا کر رکھ دیا۔ اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دی گئیں، مگر اس کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ چٹھا عمرانی نے خونی رشتے سے مجبور ہو کر اپنے بڑے بھائی راجہ دکورا اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا، مگر وہ سب کے سب بہرے ہو چکے تھے اور ان کے دلوں پر قفل لگائے جا چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے چٹھا عمرانی کی دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا۔ چٹھا عمرانی ذہنی طور پر پہلے ہی راج محل سے ترک تعلق کر چکا تھا، اب جسمانی طور پر بھی اپنے عزیزوں سے وہ بالکل الگ ہو گیا۔ امیرانہ طرز زندگی کو چھوڑ دیا، فقیرانہ روش اختیار کر لی اور شریک حیات کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔
چٹھا عمرانی کا بڑا بھائی راجہ دکورا ایک بڑا سنگ دل اور اوباش قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو مذہب کی تبدیلی کی سزا دینے کے لیے ایک شرمناک منصوبہ بنایا۔ وہ ایسے ہے کہ راجہ دکورا چٹھا عمرانی کی بیوی کو بے آبرو کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی ناپاک کوششوں میں ہمیشہ ناکام رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ چٹھا عمرانی کی بد دعا سے اس کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک خوفناک زلزلہ آیا اور پھر آن کی آن میں وہ بدکار حاکم اپنے ہم نواؤں کے ساتھ زمین کی خوراک بن گیا۔ اس واقعہ کو چٹھا عمرانی کی کرامت سے تعبیر کیا گیا اور سیون کے بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے۔ چٹھا عمرانی کی ایک کرامت یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنا چراغ تیل کی بجائے پانی سے جلایا کرتا تھا۔ لوگوں نے بارہا اس پانی کی آزمائش کرنا چاہی، مگر اس میں تیل کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں تھا، وہ صریحاً پانی تھا۔ بعض راویوں نے اسے شعبدہ بازی سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال چٹھا عمرانی کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ پھر جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیون تشریف لائے تو چٹھا عمرانی نے اپنے ایک خدمتگار کے ذریعے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ سے بھرے اس پیالے کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنے پیرہن کی جیب سے ایک سرخ گلاب نکال کر اسے پیالے میں ڈال دیا۔ پھر جب چٹھا عمرانی کا خدمتگار وہ پیالہ لے کر واپس چلا گیا تو حضرت قلندر کے درویشوں نے آپ سے عرض کی کہ شیخ یہ کیا راز ہے؟ جواب میں لال قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ایک درویش رہتا ہے، اس نے اشارتاً ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دودھ کے پیالے کی طرح یہ شہر بھی اولیاء اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ قلندر کے دوسرے خادم نے عرض کی کہ حضور پھر دودھ کے پیالے میں پھول ڈالنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قلندر نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ ہم نے درویش کو جوابی پیغام بھیج دیا ہے کہ ہم گلاب کے پھول کی طرح اس شہر میں رہیں گے۔ اس کے بعد چٹھا عمرانی حضرت قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے آنے کا انداز بڑا ہی نیاز مندانہ تھا۔ حضرت قلندر نے بھی چٹھا عمرانی کا والہانہ استقبال کیا۔ پھر دونوں بزرگوں میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی اور آخر میں حضرت قلندر نے فرمایا کہ درویش اپنی روحانی قوتوں کا بہت سا مظاہرہ آپ کر چکے ہو، بس اب اس چراغ کو بجھا دو۔ چٹھا عمرانی یہ سن کر کہنے لگا کہ شیخ کوئی اپنے چراغ کو بھی بجھاتا ہے؟ اگر چراغ بجھ گیا تو اندھیرا پھیل جائے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے چٹھا عمرانی کی بات سن کر فرمایا کہ پانی کے چراغ کو بجھا کر تیل کے چراغ کو روشن کر لو۔ اگر تمہارا چراغ اسی طرح پانی سے جلتا رہا تو 14ویں صدی کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ چٹھا عمرانی نے حضرت قلندر کی بات سنی اور اسے مانتے ہوئے اپنے چراغ کو بجھا دیا اور اس کے ساتھ ہی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ وعدہ بھی لیا کہ آئندہ آپ کے عنایت کردہ تیل سے ہی میرا چراغ جلے گا۔ پھر دونوں بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر صدیاں گزر گئیں۔ یہ روایت ابھی تک برقرار ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے تیل سے چٹھا عمرانی کا چراغ ابھی بھی جلتا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے قلندرانہ مسلک رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عہد شباب میں بھی جذب اور کیف کی منزلوں سے گزرتے تھے، مگر آخری ایام میں آپ پر مدہوشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح وحدت الوجود کے قائل تھے۔ یہ تصوف کی مشہور ترین اصطلاح ہے اور اس نظریے کے مطابق دنیا کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود جلوہ گر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نظریے پر کاربند تھے۔ آپ کی شاعری سے سوز عشق، وارفتگی، جانثاری اور خودداری کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی سرمستی نے اہل سندھ کو متاثر کیا جس کے مظاہرے آج بھی کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عمر پائی۔ اکثر روایتوں کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1274 عیسوی میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بظاہر تو عشق کا نغمہ گر خاموش ہو گیا، مگر اس کے نغموں کی گونج آج بھی پاکستان کے طول و عرض میں سنائی دیتی ہے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں سیون کے حاکم ملک اختیار الدین نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک تعمیر کروایا۔ یہ 757 ہجری کا زمانہ تھا، یعنی 1356 عیسوی تھا۔ اس کے بعد مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے عہد اقتدار میں ترخانی خاندان کے آخری حکمران
مرزا جانی بیگ نے حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کی توسیع اور ترمیم کرائی۔ اس کے بعد 1009 ہجری یعنی 1600 عیسوی میں جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ نے مزار کی عمارت میں دوبارہ ترمیم کروائی۔ 1173 ہجری یعنی 1760 عیسوی میں سندھ کے کلہوڑا حکمراں میاں غلام شاہ نے خانگاہ میں پتھر کا فرش بنوایا اور بلند دروازہ بھی تعمیر کروایا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اس عالم فانی سے رخصت ہوئے 750 سال گزر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے سینکڑوں سال بعد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سیون کے رہنے والے ایک بزرگ اپنا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں سیون شریف میں کسی جگہ ملازم تھا، پھر یوں ہوا کہ میری ملازمت ختم ہو گئی، جس کا کوئی ظاہری سبب بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی ملازمت کے ختم ہو جانے کا بڑا صدمہ ہوا اور میں دن رات پریشان رہنے لگا۔ ملازمت کی بحالی کے لیے ذاتی طور پر میں نے سارے تعلقات آزما لیے، مگر کوئی بھی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ آخر ایک رات دل پر یہی بوجھ لیے میں سو گیا۔ اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہا ہوں۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ گلی آگے جا کر ختم ہو گئی ہے اور آگے راستہ بند ہے۔ میں کچھ دیر سوچتے ہوئے وہاں پر ٹھہر گیا۔ یکا یک ایک شخص سامنے سے آتا ہوا مجھے نظر آیا۔ پھر جب وہ اجنبی شخص میرے قریب پہنچا تو میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ گلی آگے جاتی ہے یا بند ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آگے چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ ملیں گے۔ اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ میں جھجکتا اور ڈرتا ہوا آگے بڑھا۔ ابھی چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے ایک جگہ 3 بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان بزرگوں کی وضع قطع سندھیوں جیسی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ ایک بزرگ کے سامنے دوزانو ہو کر ادب سے بیٹھ گیا۔ یہ بزرگ ان دونوں بزرگوں کے پیشوا معلوم ہوتے تھے۔ ان بزرگوں کے پیشوا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شیخ، ایک پریشانی ہے جس میں مبتلا ہوں۔ مجھے سرکاری ملازمت سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا میں دوبارہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جاؤں گا؟ میری درخواست سن کر وہ بزرگ پیشوا لمبے مراقبے میں چلے گئے۔ پھر پورے ایک پیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی ملازمت مل جائے گی۔ بزرگ کی زبان سے یہ خوشخبری سن کر میں کچھ بے قرار سا ہو گیا کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ حضرت، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بزرگ نے فرمایا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں تمہاری ملازمت مل جائے گی۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں ملازمت پر بحال ہو جاؤں گا۔ آخر کار 1 سال کے بعد میری ملازمت دوبارہ بحال ہوئی اور خواب میں نظر آنے والے شیخ کا قول بھی سچ ثابت ہوا۔ بعد میں مجھے یوں لگا کہ جیسے بشارت دینے والے وہ بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پورے ایک پیر کا مراقبہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے میرے مقصد کے حصول میں 1 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ تو دوستو، یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت ہے جو کہ حال ہی میں ایک بزرگ نے بیان کی ہے۔